بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 38 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم دین عیسوی میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور اس کے اندر تحریف کا بیان پڑھیں گے۔ تحریفهم فی بشارت الفارقلیط ومن ضلالاتهم ایضا انہم یقولون ان الفارقلیط الموعود هو عیسی علیہ السلام نفسه الذي جاء بعد قتله الى الحواریین واوصاهم بالتمسك بالانجیل ويقولون ان عیسی علیہ السلام اوصاهم ایضا بان المتنبئین سيكثرون فمن سمانی فاقبلوا كلامه الا فلا۔ وقد بين القرآن العظيم أن بشارة عيسى عليه السلام تصدق على نبينا لا على الصورة الروحية لعيسى عليه السلام، لأنه قد صرح في الإنجيل بأن الفارقليط يمكث فيكم مدة طويلة ويعلم العلم ويزكي الناس ولا يظهر هذا المعنى في غير نبينا۔ وأما ذكر عيسى عليه السلام وتسميته فالغرض منه التصديق بنبوته لا أن يتخذه ربا أو يعتقد بأنه ابن الله۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی گمراہیوں میں سے گمراہی یہ بھی ہے کہ انہم یقولون فارقلیط موعود وہ عیسیٰ روح اللہ ہیں، ان الفارقلیط الموعود هو عیسیٰ نفسہ، اس سے مراد جو ہے وہ عیسیٰ روح اللہ ہیں جو قتل ہو جانے کے بعد حواریین کے پاس آئے اور ان کو انجیل کے کامل اتباع کی وصیت فرمائی، واوصاہم بالتمسک بالانجیل ویقولون، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد مدعیان نبوت بکثرت ہوں گے، پس ان میں سے جو شخص میرا نام لے اس کی بات مان لینا، وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ نہیں۔ تو اس عبارت سے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کی گمراہی کا بیان ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میں انہوں نے تحریف کی ہے، اس گمراہی کا بیان وہ یہاں سے کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل اور اس گمراہی کا جواب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں، فارقلیط کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے کون مراد ہے فارقلیط الموعود سے، تو اس کا جواب بھی ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو بنیادی طور پر دو باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ فارقلیط جو ہے وہ زبان خالدیہ کا لفظ ہے جو بابل اور اس کے اطراف کی زبان تھی، اور پھر بعد میں جو ہے اس کو عبرانی زبان میں استعمال کیا گیا، اور جو ہے اس کا معنی جو ہے یونانی میں پھر اس کا ترجمہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا معنی جو بنتا ہے وہ احمد کا ہے، اور اسی طرح سریانی لفظ زبان کا یا پھر یہ لفظ ہے، اور اسی طرح یا پھر یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو اس طرح جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ یونانی میں احمد کے بنتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فارقلیط جس کا یہاں ذکر ہوا ہے فارقلیط موعود، اس سے مراد وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نصارہ کو یہ بشارت دی تھی کہ میرے بعد وہ تم میں آئے گا اور خیر اور حق کی باتیں جو ہے وہ تمہیں بتائے گا، اس کی تعلیم ابدی ہوگی۔ تو اس سے جو مراد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت سے مراد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس پر انجیل کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ بشارتیں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی یہ ہے، میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ اسی طرح ایک پیشن گوئی ہے کہ جب وہ وکیل جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی روح الحق، وہ میری گواہی دے گا۔ اور اسی طرح تیسری جو ہے وہ انجیل کے اندر یہ بھی ہے کہ لیکن تمہیں سچ کہتا ہوں تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ وکیل تمہارے پاس نہ آئے گا۔ تو یہ انجیل میں موجود بشارتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ میں وکیل تمہارے لیے جو ہے وہ بھیجوں گا جو کہ تمہارے ساتھ رہے گا اور میرا جانا ہی فائدہ مند ہے، وہ وکیل اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا۔ تو اصل میں یہ فارقلیط کو جو ہے وکیل کے لفظ سے ترجمہ کیا ہے عیسائیوں نے، جو اردو ترجمہ ہے اس کے اندر۔ ویسے یہ فارقلیط کا جو وکیل جو ہے ترجمہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تحریف در تحریف انہوں نے کی ہے۔ یہ جو ہے نصارہ کی ایک شاطرانہ چال ہے اور قبیح خصلت ہے
کہ وہ تحریف انہوں نے کی ہے اور تحریف کا مظاہرہ کیا. اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یونانی لفظ بارہ کلیتوس استعمال فرمایا تھا، لیکن علماء اسلام نے بیر کو لطوس سمجھ لیا جو محمد اور احمد کے قریب ہے، یہ عیسائی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جو ہے وہ نصارہ کی اور عیسائیوں کی ایک شاطرانہ چال ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ بشارتیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں واضح ہیں تو یہ شوشہ انہوں نے چھوڑ دیے کہ اصل میں یہ بار کلیتوس تھا یا بیر کلوتوس تھا، اس طرح کا لفظ تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ تبدیل کر کے اس طرح بنا دیا، اور جو ہے وہ جو پیشن گوئیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بالکل واضح تھی، اس کے لیے جو ہے انہوں نے تحریف کر کے پہلے اس کو وکیل بنایا اور پھر اس لفظ کو ہی نکال دیا اپنی انجیل میں سے، کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے وہ بشارت بالکل واضح جو ہے پتہ چل رہا تھا، کیونکہ اس میں بشارتوں میں جو ہے حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور وہ جو ہے خیر اور حق کی باتیں بتلائے گا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. اس طرح کی جو پیشن گوئی ہیں جو ان کی انجیل میں ہیں، اگرچہ وہ محرف ہے، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ان کی جو انجیل ہے اس کے اندر یہ بشارتیں موجود ہیں، اور ان بشارتوں اور پیشن گوئیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے، اور وہ واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صادق آ رہی ہیں. نام بھی ملتا جلتا ہے، تو یہ شوشہ انہوں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ اصل میں یہ لفظ تھا، اور پھر اس کا ترجمہ ایسے ایسے ہو گیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ فارقلید کے لفظ کو ہی انہوں نے اردو ترجمے میں غائب کر دیا اور اس کی جگہ وکیل کا لفظ ذکر کر دیا. تو اس لیے یہ بشارتیں جو آپ کے سامنے گزری ہیں ان میں وکیل کا لفظ ہے. وقد بین القرآن العظیم ان بشارت عیسیٰ علیہ السلام تصدق علی نبینا. یہاں سے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ قرآن کریم میں جو موجود ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. تو اس کا ترجمہ اس عبارت کا یہ ہے کہ پس قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہے، لا علی صورت الروحیہ لعیسیٰ، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی صورت پر. لأنه قد صرح في الانجیل بأن الفارقلید يمكث فيكم مدت طویلہ، کیونکہ انجیل میں یہ کہا ہے کہ فارقلی تم میں مدت دراز تک رہ کر علم سکھائے گا، ويعلم العلم، علم سکھائے گا، ويزكي الناس، اور لوگوں کو نفوس کو پاک کرے گا، ولا يظهر هذا المعنى في غير نبينا، اور یہ معنی جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی میں ظاہر نہیں ہے. واما ذکر عیسیٰ و تسمیتہ، بہرحال جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ ان کی نبوت کی تصدیق ہوگی، منہ تصدیق بنبوتہ، کہ ان کی نبوت کی تصدیق کرے، لا ان یتخذہ ربا او یعتقد بانہ ابن اللہ، نہ کہ یہ کہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہے. ان بشارت عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہے اس سے جو ہے وہ اہل اسلام کا یہ دعویٰ مراد ہے، جو ان کا سلفن اور خلفن یہ دعویٰ ہے کہ یہ پیشن گوئی جس کا کتاب یوحنا میں ذکر ہے، یہ جس میں لفظ فارقلید ہے، وہ خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ احمد کے ساتھ ہی پیشن گوئی فرمائی تھی، جس کا عبرانی سے یونانی میں ترجمہ ہوا اور پھر یونانی سے عربی میں فارقلید بنایا گیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. یہاں جو ہے نا وہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، خوشخبری سنانے والا ایک رسول آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہے. تو یہ جو ہے نا واضح طور پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تشریف آوری سے متعلق جو ہے وہ انہوں نے جو ہے تصدیق فرمائی ہے اور پیشن گوئی فرمائی ہے. ویسے تو تمام انبیاء جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں خبر دیتے رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اس لیے خوشخبری دی کہ وہ جو ہے ان کا زمانہ بالکل قریب کا زمانہ تھا، اور یہ خصوصیت انہی کے حصے میں آئی، کیونکہ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا. لا ان یتخذہ ربا او یعتقد بانہ ابن اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص میرے نبوت کی تصدیق کرے اس کی بات مان لینا. یہ مطلب نہیں کہ جو شخص آپ کو اللہ یا ابن اللہ مانے اس کی اطاعت کرنا، ورنہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص میرے نبوت کی تصدیق کرے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور
نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، تو ان کی تصدیق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نصارہ کی جو ہے وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں ہیں ان میں تحریف کی تفصیل پڑھی ہے کہ انہوں نے جو لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کو انہوں نے بدل کر کچھ اور بنا دی، اور پھر اس کی جگہ ایک الگ اردو ترجمے میں، انجیل کے اردو ترجمے میں وکیل کا لفظ استعمال کیا، اور تاکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حضرت عیسیٰ کی پیشن گوئی ہے وہ واضح نہ ہو۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فارقلید کون سی زبان کا لفظ ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، فارقلید موعود سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔